بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح جو ہے دین کے کاموں میں لگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر نمبر 6، پیج نمبر 80 سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے اسلام لانے کا قصہ چیپٹر باب 1 کے نمبر 5 پر گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا، ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ حاصل کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں متعی۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، اس کو چھوڑ کر میں اس سے کم درجے کی عمدہ اونٹنی کو اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کرو اور سب کو برابر تقسیم دو۔ میرے گھر میں بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، اور وہ میری ضرورت و احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا مال لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے کہ تو مرے تو وہ لے لے۔ تیسرا حصے دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ اس لیے جو مال مجھے سب سے پسند ہے اس کو اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔
فائدے میں شیخ فرماتے ہیں 3 حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ و خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمیں بھی دین کی اس محنت کے لیے قبول فرمائیے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے، اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔